ہمیں خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ وقت کیا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ وقت کیا ہے تو جواب دینا بہت مشکل ہوگا۔ یہ الفاظ ہیں سینٹ آگسٹن کے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ٹائم کے متعلق، یعنی وقت کیا ہوتا ہے۔ سائنسدان وقت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ وقت کا سلسلے وار ہونا، ماضی، حال اور پھر مستقبل کی طرف کا سفر۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ علم طبیعت کی کسی ایکویشن پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وقت آگے جائے یا پیچھے، یعنی وقت کی کیا سمت ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ماضی یاد ہے لیکن مستقبل یاد نہیں، یعنی اصل دنیا میں وقت ایک ہی سمت میں بڑھ رہا ہے، وہ پیچھے نہیں جا سکتا۔ وقت کی ایک ہی ڈائریکشن ہے۔ اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اور یہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کے حساب سے صحیح ہے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پوری کائنات کی انٹروپی کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ آسان زبان میں وقت کی سمت وہ ہے کہ آپ کا گرم چائے کا پیالہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا، رکھے رکھے وہ خود سے پھر کبھی گرم نہیں ہوگا۔ ہماری زمین کتنی پرانی ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ وقت کا گزرنا کیسے ناپتے ہیں۔ ہم سب کو یہ احساس ہے کہ اگر ہم کو ناپسندیدہ کام کرنا پڑے تو لگتا ہے کہ وقت دھیمے گزر رہا ہے، اور اگر کوئی پسندیدہ کام یا کسی کھیل میں مصروف ہوں تو وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ لیکن ہم کو تو وقت کے گزرنے کی وہ تعریف چاہیے جو ہم سب کے لیے ایک جیسی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو کوئی ایک ایسی چیز چاہیے جس میں بار بار بغیر تھکے ہوئے تبدیلی ہو، جس کو ہم گن سکیں گے کہ وہ کتنی بار ہوئی۔ ایسی بہت سی قدرتی چیزیں ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ بار بار ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر موسموں کا بدلنا، چاند کی روشن شکل میں تبدیلی، سیلابوں کا آنا، پھولوں کا کھلنا وغیرہ، جن کی مدد سے ہم سال بھر کے بڑے وقت کو چھوٹے حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ شاید انسان نے چاند، سورج اور ستاروں میں وقت کے ساتھ ہونے والی تبدیلیوں کو سب سے پہلے دیکھا ہوگا، لیکن سال بھر کے دوران ایک ایسی تبدیلی جو انسان نے سب سے پہلے دیکھی، وہ لگاتار بار بار ایک ہی وقت پر دن اور رات کا ہونا تھا۔ دن کو گننا آسان تھا، اس کے بعد تو کسی کو بھی آج، کل، 5 دن پہلے، 10 دن بعد کا مطلب سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن لمبے عرصے کے لیے دنوں کا گننا اور یاد رکھنا مشکل کام ہے، اور اس کا بہت امکان ہے کہ ہم بھول کر غلط گن بیٹھیں، اس لیے کسی اور تبدیلی کو تلاش کرنا ہوگا۔ دوسری اہم تبدیلی جو بہت پرانے زمانے میں بھی لوگوں نے پہچانی، وہ لگاتار خاص وقت گزرنے کے بعد چاند کی روشن شکل میں تبدیلی۔ 30,000 سال پہلے چاند کی شکل میں تبدیلی کے تصویری ریکارڈ موجود ہیں۔ چاند کی شکل کی تبدیلی کا پورا سائیکل ایک ہلالی چاند سے دوسرے ہلالی چاند 29 سے 30 دنوں تک ہوتا ہے، یعنی کبھی یہ 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا۔ یہ چاند کا مہینہ کہلاتا ہے۔ آسانی کے لیے چاند کا ایک مہینہ 29 دن کا اور دوسرا 30 دن کا یہ مانا جاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک ان مہینوں کو گننا آسان ہے، اور اس کو پرانے زمانے میں لونر کیلنڈر بیسیکلی لونر لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس لیے اسے لونر کیلنڈر کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے۔ ہر مہینے کی شروعات کا اعلان رومن پادری کیا کرتا تھا، اور اس طرح چاند کا کیلنڈر یعنی لونر کیلنڈر بنا۔ اس کیلنڈر میں ایک بہت بڑا نقص ہے جس کا ہم آگے جا کر ذکر کریں گے۔ اس طرح کے 12 مہینوں کا ایک سال کا ہوا، جس میں کل 354 دن ہوئے۔ مسلمانوں اور یہودیوں میں اب بھی تمام مذہبی تہواروں کے لیے چاند کا کیلنڈر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ موسموں کے پورے سائیکل یعنی گرمی، سردی، بہار اور خزاں کو ہم پورا سال کہتے ہیں۔ یہ 365 کچھ دن پر مشتمل ہوتا ہے۔ چوتھائی دن کا حساب کافی دنوں کے بعد اس طرح کیا گیا کہ ہر 4 سال کے بعد فروری کے مہینے میں ایک دن زیادہ جوڑ دیا جاتا ہے، اور فروری کا مہینہ کبھی 28 کی بجائے 29 دن کا کر دیا جاتا ہے۔ اسے لیپ ایئر کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو 29 دن والا سال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیپ ایئر۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ موسموں کی تبدیلی کا سائیکل سال کے دنوں کے ساتھ جڑا رہے۔ چاند کے 12 مہینے 354 دن، موسموں کے پورے سائیکل 365 دنوں سے 11 دن کم ہوتے ہیں، اس لیے چاند کا کیلنڈر موسموں کی فورکاسٹنگ کے لیے صحیح نہیں۔ موسموں کے سائیکل سے جڑا ہوا سال ان تمام لوگوں کے لیے بہت اہم تھا جن کی زندگی کا دار و مدار کھیتی باڑی پر تھا، کیونکہ کب فصل کو بونا ہے، کب بارش ہوگی، کب فصل کو کاٹنا ہے اور کب سیلاب آئے گا، ان سب کی معلومات کامیاب کھیتی کے لیے ضروری تھی۔ تقریباً
12,000 سال پہلے موجودہ عراق میں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے کنارے زرخیز علاقوں میں ایک انسانی تہذیب نے جنم لیا جس کو ہم میسوپوٹامیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہیں پر دنیا کے پہلے شہر بنے اور پرانی دنیا کا سب سے مشہور شہر بیبلون یعنی بابل واقع ہے۔ ہزاروں سال تک اس شہر پر قبضہ آس پاس کی حکومتوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی مانا جاتا تھا۔ انسانی تہذیب کا گہوارہ ہونے کے ساتھ ساتھ پرانے زمانے کی بہت سی عجوبات اسی علاقے میں واقع ہیں، جس پر ہم پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے۔ 8,000 سال پہلے میسوپوٹامیہ میں دریاؤں میں ہر سال مقررہ وقت پر سیلاب آنے کی وجہ سے جو مٹی زرخیز مٹی میدانی علاقوں میں آ جاتی تھی، اس کی وجہ سے اس علاقے میں کھیتی باڑی شروع ہوئی۔ تقریباً اسی دوران مصر، ہندوستان میں وادی سندھ اور چین میں بھی کھیتی باڑی شروع ہوئی، جس کے لیے ضروری تھا کہ چاند کے 12 مہینوں کا موسموں کے سال سے 11 دن پیچھے رہنے کا جو نقص ہے اس کو دور کیا جائے۔ بابل کے دانشوروں نے چاند کے سال کی اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہر 3 سال میں ایک 13واں مہینہ جوڑ دینے کا طریقہ نکالا۔ مصر میں دریائے نیل کے کنارے زرخیز علاقے میں 5,000 سال سے بھی پہلے ایک عظیم تہذیب ابھر رہی تھی۔ ان لوگوں نے عظیم الشان مندر اور حیرت انگیز اہرام، جنہیں ہم پیرامڈز کہتے ہیں، بنائے۔ مصری لوگ چاند کا کیلنڈر صرف مذہبی تہواروں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں سب سے اہم واقعہ ہر سال ایک مقررہ دن دریائے نیل میں سیلاب آنے کا ہوتا تھا، کیونکہ سیلاب کا پانی اپنے ساتھ کھیتوں میں زرخیز مٹی لا کر نئی جان ڈال دیتا تھا، جو اسی فصل کے لیے بہت ہی کارآمد تھی۔ اس لیے مصر میں 30 دن کے 12 مہینے جو کل ملا کر 360 دن ہوئے، اور 5 دن دیوی دیوتاؤں کے نام سے ایڈ کر دیتے تھے دن۔ اس طرح سب کو جوڑ کر 365 دنوں کا سال، 4 مہینے۔ اب غور کریں کہ یہاں پر ان کے ایک سال میں مہینے 4 رکھتے تھے اور ہر مہینہ 120 دن کا، یعنی کہ موسموں کے سائیکل سورج کے حساب سے، اور جو یہ کیلنڈر بنتا تھا وہ 4 مہینوں پر مشتمل ہوتا تھا، یعنی کہ ہر مہینہ 120 دن کا۔ یہ مصری کیلنڈر ہر 4 سال میں موسموں کے سال سے ایک دن پیچھے ہو جاتا تھا۔ اس نقص کو دور کرنے کی کوشش اسکندر اعظم کے جانشین نے کی کہ ہر 4 سال بعد کیلنڈر میں ایک دن جوڑ دینا چاہیے، لیکن مذہبی رہنماؤں نے اس کی مخالفت کی، اور آخر جب مصر پر روم کا دبدبہ زیادہ ہوا تو 25 قبل مسیح میں روم کے بادشاہ سیزر اگسٹس نے حکم دیا کہ کیلنڈر کے اندر ایک دن کا اضافہ کر دیا جائے۔ اس سے پہلے جولیس سیزر نے 46 قبل مسیح میں یونان کے ریاضی دانوں کے مشورے کے بعد جو کیلنڈر لاگو کیا وہ جولین کیلنڈر کہلاتا ہے۔ یہ کیلنڈر 1600 سال تک پوری دنیا میں استعمال ہوتا رہا۔ 7 مہینے 31 دنوں کے، 4 مہینے 30 دن کے، فروری کا مہینہ 28 دن کا، اور ہر 4 سال بعد فروری کا مہینہ 29 دن کا۔ اس کیلنڈر میں ایک معمولی تبدیلی 1582 میں عیسائی پوپ گریگوری نے کی، اور اس وجہ سے موجودہ کیلنڈر گریگورین کے نام سے مشہور ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ یہ ہے کہ پرانے کیلنڈر بنانے میں ہم یہ مانتے تھے کہ موسموں کا سال 365.25 دنوں میں پورا ہوتا ہے، جبکہ اصل میں یہ تھوڑا کم یعنی 365.2425 دنوں میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جولین کیلنڈر 128 سال میں اصل سال سے ایک دن آگے نکل جائے گا۔ اس وجہ سے مذہبی تہواروں کی تاریخ بدل جائے گی۔ دھیرے دھیرے یہی کیلنڈر تمام دنیا میں اپنا لیا گیا۔ اب تھوڑا سا آپ کو ہم یہ ویڈیو کلوز کرنے سے پہلے آپ یوں سمجھیں کہ فرض کریں آپ کی عمر ہے 15 سال، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پیدائش کے بعد سے اب تک ہماری زمین نے بغیر تھکے اور بغیر رفتار بدلے سورج کے گرد 15 چکر لگا لیے ہیں، جاری ہے۔